تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہے بیان کریں گے ایک اور چیز کو، مسئلے کو، لیکن پیچھے سے دیکھیں کہ یہاں اقتضاء النص کا بیان چل رہا تھا کہ اگر کوئی جملہ بولا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نص تقاضا کرے گی کسی چیز کا، اور جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے، عموم نہیں ہوتا، اس کے اندر اقتضاء النص کے اندر عموم نہیں ہوتا، لہذا جب عموم نہیں ہوتا تو تخصیص بھی نہیں کر سکتے، صحیح ہے نہیں، کیونکہ تخصیص وہاں کر سکتے ہیں جہاں عموم ہو، اور جب عموم ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر تخصیص بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں بقدر ضرورت مانی جاتی ہے، بقدر ضرورت مانی جاتی ہے، اور ضرورت جتنی مقدار سے پوری ہو جائے اسی کو وہاں پر وہ مان لیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک مسئلہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا ان اکلتو، اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے یا میری بیوی کو طلاق ہے، اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے یا میری بیوی کو طلاق ہے، تو اب یہاں پر ایک خاص اکلتو سے جو ہے کوئی سی بھی چیز وہ کھا لے، معقول کے تعلق سے جو بھی چیز ہو وہ کھا لے، اس کے کھانے سے وہ کیا ہو جائے گا، یا تو حانث ہو جائے گا، اس کی بیوی کو اگر جیسے حکم سے نے قسم کھائی ہے تو وہ واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر کسی خاص کھانے کی نیت کر لینا کہ نہیں میں چورا ہی کھاؤں گا یا میں چاول کھاؤں گا تب میں جو ہے میری یہ نیت تھی، تو اس کے نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی چیز کھائے گا مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یہ عقل تو متعدی ہے، فعل متعدی ہے تو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لہذا معقول سے جو بھی چیز کھا لے گا وہ کیا کہلایا، حانث ہو جائے گا، اور کسی مخصوص کھانے کی نیت کرنا اس کا کیا ہوگا، درست نہیں ہوگا، کیونکہ طعام جو ہے، طعام کو بقدر ضرورت یہاں مانا گا، ان اکلتو طعامن، یہ کیا ہوا، طعامن کیا ہے، مبتدا ہے، تو اکلتو نے تقاضا کیا اس کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا مفعول مانا جائے، اور مفعول جو ہو یہ مطلق ہو، کیا ہو، مطلق ہو اکلتو کا، تاکہ اکلتو کا یہ تکلم مفعول بھی پر واقع ہو جائے۔ اب کوئی سا بھی جو ہوگا خالی چیز وہ کیا ہو جائے گا اس کے کھانے سے، اور ضرورت طعام کے فرد مطلق سے کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، لہذا کوئی بھی فرد کھا لے تو وہ حانث ہو جائے گا۔ مخصوص کھانے کی نیت کرنا کیا ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرد مطلق ہے، اور مطلق میں کیا ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی، مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی، قاعدہ یاد رکھ لیں کہ مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی، مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی، حالانکہ فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ تخصیص کس کو چاہتی ہے، عموم کو چاہتی ہے، کیونکہ تخصیص عموم کو چاہتی ہے، اور مقتضا میں جو ہوتا ہے عموم نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ بقدر ضرورت ہوتا ہے، تو ضرورت تھوڑی سی مقدار کے لیے ثابت ہوگا، اب تھوڑی سی مقدار کے لیے ثابت ہوگا تو عموم کا ہوا اس کے اندر، فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ تخصیص عموم کو چاہتی ہے اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، تو لہذا مخصوص کھانے کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، کوئی سا بھی کھانا کھا لے کیا ہو جائے گا، وہ حانث ہو جائے۔ ہاں، امام شافعی فرماتے ہیں اگر خاص کھانے کی نیت کر لی تو وہ دیانتاً معتبر ہوگی اس کی، یعنی کیا ہوگی،
اللہ کے یہاں کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی اس کی، لیکن قضاءً معتبر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا اکلت، اور اس سے خاص اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں کیا کھاؤں گا، روٹی کھاؤں گا یا میں کھیر کھاؤں گا، یا کوئی ایسے بالفرض اس نے کہہ دیا اور میری نیت یہی تھی کھانے کی کہ میں یہ کھاؤں گا تو میں مراد تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ نیت اس کی اللہ کے یہاں تو معتبر ہوگی، وہاں گرفت نہیں ہوگی، لیکن قاضی یہی حکم دے گا کہ اس کا جو کہنا تھا یہ اکلتو کوئی سے بھی کھا لے حانس مانا جائے گا، اس کی بیوی کو طلاق ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں صحیح ہے نہیں؟ کیا سمجھ میں آ گیا کہ اس کی نیت معتبر ہوگی، اور جس کھانے کی مخصوص نیت کی ہے اس نے وہ دیانتاً تو معتبر ہوگی لیکن قضاءً معتبر۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہاں تخصیص عموم کو چاہتی ہے اور مقتضا میں تخصیص عموم نہیں ہوتا، لہذا یہاں مطلق تخصیص نہیں کر سکتے۔ جواب کیا دیتے ہیں احناف؟ کہ تخصیص جو ہے عموم کو چاہتی ہے، تخصیص عموم کو چاہتی ہے، اور مقتضا کیا ہوتی ہے؟ مقتضا میں کیا ہوتا ہے؟ عموم نہیں ہوتا، لہذا تخصیص بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نہیں؟ اور بھی ایک جواب امام شافعی نے اس طور پر ایک سوال کیا ہے کہ طعام مطلق ہے، کیا یہ طعام مطلق ہے، عام نہیں ہے؟ جب عام نہیں ہے تو عام میں تخصیص کی گنجائش رہتی ہے۔ طعام کیا ہے؟ مطلق ہے، انہوں نے کہا طعام مطلق ہے، اور جب مطلق ہے عام نہیں ہے، عام میں جو ہے تخصیص کی کیا رہتی ہے؟ گنجائش رہتی ہے، مگر طعام چونکہ مطلق ہے لہذا اس کے بعض اقسام کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں، مطلق ہے تو بعض اقسام کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں۔ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے اس کے کہ بعض افراد طعام کی نیت کرنا، تو طعام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ متعین کرنا یہ تخصیص کہلائے گا، نہ کہ تقیید۔ طعام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا یہ تخصیص کہلائے گا، نہ کہ تقیید۔ حاصل کلام یہ ہے، بس ایک یاد رکھ لیں اس کا، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر خاص کھانے کی نیت کر لی تو اس نے تو دیانتاً تو معتبر ہوگی لیکن قضاءً معتبر نہیں ہوگی، صحیح ہے؟ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ خاص کر لینا یہی تو کیا ہے؟ تخصیص کہلاتا ہے، اور تخصیص عموم میں ہوتی ہے اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، لہذا تخصیص کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور کسی بھی کھانے کو کھا لے اس کے کھانے سے، اگر یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق تو طلاق ہو جائے گی، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں میرا غلام آزاد تو غلام آزاد ہو جائے۔ پہلے اس کو دیکھ لیں پھر آگے کرتے ہیں۔ دیانتاً یعنی اللہ کے یہاں تو معتبر ہوگی اس کی نیت، لیکن قاضی جو ہے ظاہر پر حکم کرتے ہوئے یہی کہے گا کہ واقع ہو گیا مسئلہ۔ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ، اور اسی پر حکم کی تخریج کی جائے گی یا حکم نکالا جائے گا، یعنی جو المقتضی یثبت بطریق الضرورہ، یعنی مقتضی وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے ضرورت کی مقدار پر، اور اسی سے حکم خارج کیا جائے گا۔ اس کو اس قول میں کہ ان اکلت، اگر میں کھا لوں، وانتی طالق وعبدی حر، اگر میں کھاؤں تو تجھے طلاق یا میرا غلام آزاد، ونبا بھی طعاما دون طعام، اور اس نے اس سے کہ کھانے ایک مخصوص کھانے کی نیت کی، دون طعام نہ کہ مطلق کھانے کی نیت کی، یعنی کہا اردت بالاکل الخبز بالتیغ، یعنی یہ کہا کہ میں نے اس سے کھانے کی نیت کی ہے، کیا کی؟ یعنی میں نے روٹی کھانے کی نیت کی، نہ کہ تربوز کھانے کی، یا کہہ سکتے ہیں میں نے اس سے کھانے کی نیت کی ایک مخصوص چیز کی، مراد یہی ہے کہ میں نے اور اس سے نیت کی ایک مخصوص کھانے کی، نہ کہ دوسرے کھانے کی۔ لا یصح، تو اس کی یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لأن الأكل يقتضي طعاما، اس لیے کہ یہ عقل جو فعل متعدی ہے جو ایک طعام کا یعنی معقول کا تقاضا کرتا ہے، فکان ذلك ثابتا بطریق الاقتضاء، تو یہ طعام جو ہوگا یہ ثابت ہوگا اقتضاء کے طریقے پر، کیا ہوگا؟ فیقدر بقدر الضرورہ، تو کتنا مانا جائے گا اسے؟ ضرورت کی مقدار مقدر مانا جائے گا، ثابت مانا جائے گا۔ والضرورت ترتفع بالفرض المطلق، اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ فرد مطلق سے کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ ضرورت جو ہے وہ فرد مطلق سے اٹھ جاتی ہے یعنی پوری ہو جاتی ہے، اور فرد مطلق پہ کسی پر بھی عمل کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اور یہاں تخصیص کیوں نہیں کر سکتے؟ ولا تخصیص فی الفرد المطلق، اور فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ لأن التخصیص یعتمد العموم،
کیونکہ تخصیص جو ہے وہ عموم کا چاہتی ہے. یا تمید مانے چاہتی ہے, اعتماد کرتی ہے, کیونکہ تخصیص جو ہے وہ عموم کو چاہتی ہے. کیونکہ تخصیص جو ہے وہ عموم کو چاہتی ہے. ولا عموم للمقتضی, اور مقتضی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عموم نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر ایک سنیں کہ کسی شخص نے یہ کہا اپنی عورت سے دخول کے بعد کہا, اپنی عورت سے دخول کر لیا, اس کے بعد کیا کہا؟ اعتدی, تو شمار کر. کیا کر؟ تو شمار کر. اور اس سے نیت کس کی گئی؟ طلاق کی. تو طلاق تو واقع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. تو اب اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا اعتدی کہا, اب تو اعتدی کے دیکھیں کئی معنی ہیں. یہاں آپ دیکھیں نیچے میں لکھا ہوا ہے اعتدی, یہ کئی معنی کا احتمال لگتا ہے. اعتدی نعم اللہ علیہ, اللہ کی نعمتوں کو شمار کر. اعتدی نعم علیہ, یا میرے احسانات تو اپنے اوپر شمار کر. یا اعتدی دراہم, یا دراہم کو شمار کر. یا اعتدی اقرا, یا تو حیض کو شمار کر. اور حیض کو شمار کرنا یعنی کیونکہ عدت گزارنا اور حیض کو شمار کرنا یہ طلاق کے بعد ہی ہو سکتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب جب اس نے طلاق کی نیت کر لی تو یہاں پر یہ معنی کیا ہو جائیں گے؟ متعین ہو جائیں گے, اور اس کا نیت کرنا صحیح ہوگا, اور اس کے ذریعے کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. اس پر کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ اعتدی یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ ایک طلاق کے وجود کا. تو اب گویا کہ یہاں پر ضرورت امر کی شمار کرنے کا گویا کہ مانا جائے گا, عبارت مانی جائے گی طلقت کی فاعتدی. اعتدی یہ تقاضا کرے گا کس بات کا؟ طلقت کی کا, یعنی تو شمار کر, اور دخول کے بعد کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے اعتدی تو شمار کر. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں یہ طلقت, یہ اعتدی ہے, یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس سے پہلے طلقت کی مانا جائے, اور میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق والی ہے. تو ضرورت جو ہے وہ صرف کیا ہو جائے گی؟ ادنا سے ہی پوری ہو جائے گی. اور ادنا طلاق کیا ہے؟ ایک طلاق ہے, لہذا اعلیٰ والی حاصل نہیں ہوگی, اور لہذا بینون طلاق واقع نہیں ہوگی اس پر. کیوں؟ کیونکہ بائنہ ہونا اور یہ طلاق مغلظہ ہونا یہ ضرورت سے زیادہ ہے. بائنہ ہونا اور کیا ہونا؟ 3 طلاق واقع ہونا یہ ضرورت سے زیادہ ہے, اور ضرورت سے زیادہ کو تقاضا نہیں کرتا ہے مقتضا. لہذا جتنی ضرورت پوری ہو جائے اتنے سے کام چل جائے گا. ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جا رہی ہے, ایک طلاق کی ہو جائے گی, اور 3 جو اور نہ 2 واقع نہیں ہوں گی. اب باقی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کہ بینونت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اعتدی تو یہ الفاظ جو ہے یہ اعتدی کے ذریعے طلاق تو رجی واقع ہو رہی ہے, حالانکہ اس کے ذریعے ہونا چاہیے کون سی؟ بائنہ ہونا چاہیے, کیونکہ الفاظ کنایہ میں سے ہے, اور الفاظ کنایہ میں سے واقع ہونے والی طلاق کون سی ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے. تو جواب کیا دیں گے کہ اس لفظ کے جو معنی میں شدت اور قطع نہیں ہے. شدت نہیں ہے, اور جہاں شدت نہیں ہے تو وہاں پر طلاق رجی واقع ہوتی ہے, نہ کہ بائنہ. اب دیکھیں وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اعتدی, اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے دخول کے بعد کہا اعتدی تو شمار کر, اور یہ کئی معنی کا احتمال لگتا ہے. وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ, اور اس نے اعتدی کے ذریعے سے طلاق کی نیت کر لی. فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقتداءً, تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ اقتداءً واقع ہو جائے گی. لِأَنَّ الْاِعْتِدَادَ يَقْتَضِي وُجُودَ الطَّلَاقِ, اس لیے کہ شمار کرنا, عدت کو شمار کرنا یہ طلاق تقاضا کرتا ہے طلاق کے وجود کا. کیا ہے؟ اعتدی شمار کر تو تقاضا کرے گا کہ اس سے پہلے ہو طلقت کی, تو اعتداد یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے وجود کا. فیقدر الطلاق موجودا ضرورتا, تو طلاق کو ضروری طور پر موجود ہو کر کے فرض کر لیا جائے گا, مقدر مانا جائے گا. فیقدر الطلاق موجودا, تو طلاق کو موجود مان کر کے کیا ہے؟ ضروری طور پر مقدر مانا جائے گا, ثابت مانا جائے گا. یعنی طلاق کا ثبوت بطریق اقتضاء ہوگا. طلاق کا ثبوت کیا ہوگا؟ یعنی اس نے تقاضا کیا اعتدی نے کس کا؟ کسی نہ کسی کا شمار کرنے کا, اور اس نے نیت کر لی طلاق کی, تو کیا تقاضا کرے گا؟ طلقت کی کا تقاضا کرے تو گویا طلقت کی یہ مقتضا بنا. وَلِهَذَا كَانَ
اعتداد یقتضی طلاق کے وجود کا تقاضا کرتا ہے، فیقعد الطلاق موجوداً تو موجود مان کر کے طلاق کو ثابت مانا جائے ضروری طور پر، ولہذا کان الواقع بھی رجیاً، لہذا اس کے ذریعے طلاق جو واقع ہوگی وہ رجی ہوگی، لا بائناً، کیا ہوگی؟ کس کے اعتدی کے ذریعے طلاق واقع ہوگی وہ رجی ہوگی، بائنہ نہیں ہوگی، لأن صفت البینونۃ زائدۃ علی قدر ضرورت، اس لیے کہ بائنہ کی صفت یہ ایک زائد ہے جو ضرورت کی مقدار پر، اس لیے کہ بائنہ کی جو صفت ہے وہ ضرورت کی مقدار پر کیا ہے؟ یہ جواب ہو گیا، کیا بائنہ ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بائنہ کی جو صفت ہے وہ ضرورت کی مقدار پر زائد ہے، وَالضَّرُورَةُ تَرْتَفِعُ بِالرَّجِی، اور ضرورت جو ہے وہ رجی سے پوری ہو جا رہی ہے، فَلَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاء، تو بائنہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا اقتضاء کے طریقے پر، فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْنُونَہ، بینونہ ثابت نہیں ہوگی کس کے ذریعے؟ اقتضاء کے طریقے پر، وَلَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدٌ، اور نہیں واقع ہوگی مگر ایک ہی، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ ان الزائد علی قدر ضرورتی لا یثبت بطریق الاقتضاء، کہ جو ضرورت کی مقدار پر زائد ہو وہ ثابت نہیں ہوتا مگر بطریق اقتضاء، اور ضرورت بقدر اقتضاء جو ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے ضرورت پوری ہو جائے اتنی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تو ایک چیز ہو گئی، یہ مسئلے ہو گئے، لیکن آپ نے جو 4 چیزیں پڑھی تھی کون سی؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ظاہر، نص، مفسر، محکم، ہر ایک میں ایک دوسرے سے کیا تھا؟ اوپر والا فضیلت والا تھا، اور تعارض ہو جائے تو ایک نے ایک کو اوپر کا ترجیح دی جاتی تھی، اور ایسے ہی یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر اگر ان میں تعارض ہو جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ صحیح ہے؟ اگر عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اگر عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں عبارت النص کو ترجیح ہوگی، کس کو ہوگی؟ یعنی یہ نیچے والے کو ترجیح ہوگی، کیا ہوگی؟ عبارت النص، اشارت النص، اس میں ہو گیا تو نیچے والے کو ترجیح، پھر اشارت النص اور دلالت النص میں تعارض ہو گیا، اشارت النص کو ترجیح، پھر اسی طرح دلالت النص اور اقتضاء النص میں تعارض ہو گیا، دلالت النص کو ترجیح ہوگی۔ صحیح ہے؟ اگر اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں تو یوں سمجھ لیں اس کو کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِینٍ، یہ عورتیں جو ہیں سب کی جو اشارات لکھتے چلے جائیں پھر آپ کو ذہن میں رہے گا، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اشارت النص اِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِینٍ، یعنی یہ عورتیں جو ہیں وہ عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی کیا ہیں؟ یہ کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ اب دین کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، عقل کے اعتبار سے ناقص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی شہادت مردوں کی شہادت مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے، صحیح ہے نہیں؟ مردوں کی شہادت کا نصف ہے، تو اس اعتبار سے عقل کی کیا ہوئی؟ یہ اعتبار سے کیا ہوئی؟ نصف ہوئی۔ اور دین کے اعتبار سے کیسے نصف ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں اپنی عمر کا آدھا حصہ جو ہے گھروں میں گزار دیتی ہیں، یعنی حیض کی حالت میں گزار دیتی ہیں، اور اس زمانے میں چاہے تو نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ نماز کی نہ روزے کی۔ کیا فرمایا؟ حیض کے زمانے میں، یعنی دین کے معاملے میں نصف یہ ہے کہ عورتیں اپنی عمر کا آدھا حصہ جو ہیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، یعنی حیض کے زمانے میں نہ نماز کی ہوتی ہیں نہ روزے کی ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ شطر کا لفظ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ شطر کا لفظ آیا ہے، شطر کا معنی ہوتا ہے نصف، صحیح ہے نہیں؟ لہذا اشارت النص بات معلوم ہوئی کہ حیض کی مدت کتنی ہوئی؟ 15 دن، 15 دن ہوگی نا؟ اشارت النص، یہ اشارت النص ہوا۔ یہ اشارت النص ہوا، اس سے ملا پتہ چلا کہ 15 دن ہے حیض کی مدت، صحیح ہے؟ کیسے کہ شطر آیا، شطر کا لفظ نصف کے لیے آتا ہے، اور نصف کب بنے گا؟ جبکہ ہم یہ مانیں کہ 15 دن حیض کی مدت ہو، یہ اشارت النص سمجھ میں آیا۔
لیکن ہم نے دیکھا اس کی جو عبارت النص ہے جو نبی اکرم، اچھا امام شافعی کے نزدیک 15 دن ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ کم سے کم 10 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ 10 دن ہے اس کی مدت۔ لیکن ہم نے جب عبارت النص دیکھی تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل الحیض 3 ایام و اکثر 10 ایام۔ اقل الحیض، یہ عبارت اقل الحیض 3 ایام و اکثرها 10 ایام، یہ جو ہوئی عبارت النص ہوئی۔ اب دیکھیں دونوں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، ایک جگہ اشارت النص کہہ رہی ہے کہ 15 دن ہونا چاہیے، اور دوسری جگہ کہہ رہی ہے عبارت النص کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ 10 دن ہونا چاہیے۔ لہذا ایسی صورت میں عبارت النص کو ترجیح ہوگی، اور عورت کی کم مدت کیا ہوگی؟ 3 دن ہوگی، اور زیادہ 10 دن شمار ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر اشارت النص اور دلالت النص میں تعارض ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ عبارت النص کو ترجیح دیں گے، اوپر والے کا جو اس کے ذریعے نکالا گیا تھا کہ 15 دن ہے تو وہ نہیں مانیں گے، صحیح ہے نہیں؟ یعنی اوپر اور ایسے مقابلہ ہو تو نیچے والے کو ترجیح دیں گے عبارت النص کو۔ اب اشارت النص اور دلالت النص لے لیجئے، اشارت النص اور دلالت النص میں اگر تعارض ہو تو وہاں پر اشارت النص کو ترجیح دیں گے۔ اس کی مثال یہ، اشارت النص دلالت النص میں تعارض کی مثال یہ ہوگی کہ قرآن پاک میں آیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا خطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو کیا ہے؟ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ کیا ہے یہ عبارت النص ہے، صحیح ہے نہیں؟ یہ عبارت النص ہے، اور عبارت النص سے قتل خطا کے اندر کفارے کا ثبوت ملتا ہے، کفارے کا۔ اب یہاں پر دیکھیں دلالت النص سے یہ سمجھ میں آیا، دلالت النص سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب قتل خطا کے اندر مومن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے تو قتل عمد کے اندر بدرجہ اولا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب چھوٹے والے میں جو ہے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، جو خطان ہو گیا تو قصدن میں تو بدرجہ اولا ہوگا۔ جو یہ دلالت النص سے سمجھ میں آ رہا ہے، اوپر والے سے دلالت النص سمجھ میں آ رہا ہے کہ قتل خطا میں جب ہے تو بدرجہ اولا قتل عمد میں ہوگا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا اس کو عبارت النص کے طریقے پر، دلالت النص یہ سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیں مگر دوسری آیت جو ہے، دوسری آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کی بدلہ جو ہے جہنم ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے جزا؟ کس کی طرح؟ ساری جزا کیا ہوئی؟ جہنم ہی ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو گیا؟ لفظ جزا کی طرف اشارہ ہے۔ قتل عمد کی جزا کیا ہے؟ مکمل جہنم ہے، کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے تعارض ہو گیا ان دونوں کے اندر، یہ قتل خطا ہے تو یہاں کفارہ ہے، اور قتل عمد میں کیا ہے؟ جزا۔ لہذا اب جو ہے قتل عمد کے اندر جو ہے وہ جزا ہی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ لہذا اشارت النص کو جو ہوگی دلالت النص پر ترجیح ہوگی۔ اشارت النص کو اس سے پتہ چلا کہ لفظ اس سے فی لفظ کے جزا کی طرف اشارہ ہے، جزا کی طرف اشارہ، اور جزا کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ لہذا اب یہاں ایک دلالت النص آ رہی ہے کہ قتل عمد میں بھی کفارہ ہونا چاہیے، اور قتل جو ہے یہ بتا رہی ہے، اشارہ ملتا ہے اس سے اشارت النص میں کہ قتل عمد میں کیا ہے؟ جہنم ہے، صرف کفارہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا دلالت النص پہ اشارت النص کو ترجیح ہوگی، اور قتل عمد کے اندر جو ہوگا وہ جہنم کی جزا ہوگی، سزا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ دونوں آیتیں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ ایک ہو گئی، یہ کس میں ہو گئی؟ دلالت النص میں آ رہا تھا۔ قتل خطا میں جب کیا ہے؟ کفارہ ہے، تو قتل عمد میں بھی کیا ہوگا؟ کفارہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ وہ اس سے بڑھ کر ہے. لیکن جب ہم نے دیکھی یہ آیت کریمہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قتل عمد کے اندر کفارہ نہیں ہے، صرف جہنم کی سزا ہے. لہذا اشارۃ النص کو ترجیح ہوگی، اور یہاں پر کیا ہوگا، قتل عمد کے اندر کفارہ نہیں ہوگا، جہنم ہوگی، اور اس پر ترجیح ہوگی، یعنی قتل عمد میں کفارہ نہیں ہوگا. سمجھا گیا؟ اب تیسرا آ جائیں، دلالت النص اور اقتضاء النص میں. دلالت النص اور اقتضاء النص میں تعارض ہو جائے تو وہاں پر دلالت النص کو ترجیح ہوگی اقتضاء النص پر. سیدھے چلتے رہیں گے، دونوں میں ہو جائے تو نیچے والے کو لیتے چلے جائیں گے. اس کی مثال، یہ مثالیں لکھ لیں گے تو ذہن میں ظاہر رہے گا. اب آ جائے چوتھی مثال میں، دلالت النص اور اقتضاء النص میں تعارض ہو جائے تو دلالت النص کو ترجیح ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی کے کپڑے پر احتلام یا منی کا جو ہے وہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا کیا ہے، حتی ثم قرصی اور ثم غسلی بالماء. یعنی اس کو کھرچو اور اس کو رگڑو، پھر اسے پانی سے دھو. کیا کرو؟ رگڑو اور اسے پھر پانی سے کیا کر دو. اب یہاں اس حدیث کے اندر لفظ کیا آیا؟ ما آیا. کیا آیا؟ ما آیا. صحیح ہے نہیں؟ یہ لفظ ما ہے، کیا ہے؟ ما آیا اس کے اندر. اس حدیث میں لفظ ما ہے تو اقتضاء النص سے یہ ثابت ہے کہ پانی کے علاوہ سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. پانی کے علاوہ سے یہ کیا ہوئی؟ اقتضاء النص ہوئی. اقتضاء النص میں سمجھ میں آ رہا کہ پانی کے علاوہ سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. یہ اقتضاء النص سے واضح ہو رہا تھا کہ اس میں لفظ ما آیا تو پانی کے علاوہ سے گویا کہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ کپڑا پانی کے علاوہ سے پاک. اور دلالت النص کے طریقے پر اگر دیکھیں تو اہل لغت سمجھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ازالہ نجاست ہو جائے، چاہے کس سے، کسی بھی طریقے سے ہو. کیا ہو؟ دلالت النص کیا ہے؟ ازالہ نجاست، جس طریقے پہ سے بھی ہو. لہذا پانی کے علاوہ اگر کوئی ایسا چیز ہے جس سے ازالہ نجاست ہو سکتا ہے تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لہذا اب جو ہے پانی سے ہی پاک کرنے کے علاوہ جو دوسری چیزوں سے ہو سکتا ہے وہ پاک ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیں کہ اقتضاء النص چاہتی تھی اس بات کو کہ پانی کے علاوہ سے پاک نہ ہو، لیکن دلالت النص نے چاہا اس بات کو کہ وہ چیز ہونی چاہیے جو ازالہ نجاست کر سکے، پانی ہو یا پانی کے علاوہ ہو. لہذا اس کو ترجیح ہوگی، اور پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، پانی کے علاوہ سے بھی پاک کر سکتے ہیں. تو یہ چار صورتیں تھیں کہ جہاں پر عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائیں تو عبارت النص کو ترجیح ہوگی. جہاں اشارت النص اور دلالت النص میں تعارض ہو جائے اشارت النص کو ترجیح ہوگی، اور جہاں دلالت النص اور اقتضاء النص میں تعارض ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوگی؟ دلالت النص کو ترجیح ہوگی. ہر ایک کی مثال لکھ لیں گے تو آسانی سے جو ہوگا پھر آپ کے ذہن میں رہے گا. چلیں، یہ ہمارا بیان ہو گیا ثم قرصی. انشاءاللہ اگلے بیان سے اب کل امر کا بیان شروع ہوگا، نیا بیان. اب کتاب اللہ کی جو تقسیمات جو شروع میں کی تھی 4 قسمیں ہوئی تھیں اور ان کا مقابل ملا کر کے 20 ہو گئی تھی ساری صورتیں، تو وہ کیا ہو گئی؟ یہ بیان ہو گئی. اب کتاب اللہ کے امر میں سے ہی بیان کریں گے اس کو، اور پھر اس کے بعد نہیں کا بیان آئے گا. تو 2 بیان رہ گئے آپ کے، امر اور نہیں کا بیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ